السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے 5 جون یعنی پریاورن دیوس، ورلڈ انوائرمنٹ ڈے۔ اس دن کیا ہوتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، پیڑ پودے درخت کے بغیر انسان کی صحت ممکن نہیں ہے، ہوا کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اس دن کیا ہوتا ہے کہ درخت کی اہمیت، پیڑ پودے لگانے کی اہمیت لوگوں کو بتائی جاتی ہے، پانی کی اہمیت بتائی جاتی ہے اور فکر دلائی جاتی ہے کہ دیکھو درخت لگاؤ، پیڑ پودے لگاؤ، انوائرمنٹ اچھا رکھو، پولیوشن نہیں ہونا چاہیے اور پانی کی فضول خرچی مت کرو، ورنہ ہماری آنے والی جنریشن بہت پرابلم دیکھے گی، بہت پرابلم فیس کرے گی۔ لیکن دقت ہمارے معاشرے کی یہ ہے کہ بہت سارے دن بنے ہوئے ہیں، مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے اور یہ 5 جون کو انوائرمنٹ ڈے، دن تو بنے ہوئے ہیں، لیکن اگر انسان کو اگر دیکھا جائے تو وہ عملی اعتبار سے کوڑا کاغذ ہے، عملی اعتبار سے انسان بالکل خالی ہے۔ جو دن آیا اس دن کو منا لیا جاتا ہے اور پورے سال غائب۔ مدر ڈے آیا تو صاحب ہم ماں کے پاس پہنچ گئے، گفٹ پیک ویک کرا کے ہیپی مدر ڈے بولا، ایک سیلفی لی، اس کو اپنے فیس بک پر اسٹیٹس اور واٹس اپ اسٹیٹس پر شیئر کیا اور یہ سمجھ رہے ہیں ماں کے حق ادا ہو گئے۔ پورے سال پھر ہم غائب ہیں، ہم نے ماں کی خیریت بھی نہیں لی۔ ٹیچر ڈے آیا اس دن بھی یہی ہم نے کیا، فادر ڈے آیا اس دن بھی یہ کیا، اور یہ آیا انوائرمنٹ ڈے اس دن بھی ہم نے یہ کیا، پورے سال غائب۔ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ دیکھو درخت لگاؤ۔ 1400 سال پہلے اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ درخت لگاؤ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ درخت لگاؤ اور اس کا ثواب بیان فرمایا۔ اس دنیا میں جو ہماری صحت کو فائدے پہنچتے ہیں، ہماری زندگی میں جو فائدے پہنچتے ہیں وہ تو ہیں ہی، جس کو آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے، لیکن مرنے کے بعد اللہ ہم سے راضی ہوگا اور درخت لگانا یہ سنت ہے، سنت پر عمل کرنے کا ہمیں ثواب ملے گا۔ اسی لیے مسلمانوں کو خاص طور پر ان چیزوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ آج جو آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہر گھر میں ایک میڈیکل اسٹور ہے، ہر گھر ایک میڈیکل اسٹور بنا ہوا ہے، کیونکہ ہر گھر میں بیمار ہے، ہر گھر میں دوائیاں بھری ہوئی ہیں، کوئی نہ کوئی بیمار ہے، علاج چل رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ڈیٹا کے حساب سے تو لاکھوں لوگ ہیں جن کو سانس کی پرابلم ہے، سانس کی بیماری ہے۔ اس کا ریزنز ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ پولیوشن، انوائرمنٹ کا اچھا نہ ہونا، درخت پیڑ پودوں کا نہ ہونا، جس کی وجہ سے ہمیں اچھی آب و ہوا نہیں مل پاتی ہے، درخت بالکل ختم ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ اور عجیب حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ دوا دینے کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، پنیہ کا کام سمجھتے ہیں، غریب کو کھانا کھلانے، بھوکے کو کھانا کھلانے کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، لیکن پیڑ پودے لگانے کو ہم ثواب کا کام نہیں سمجھتے۔ پیڑ پودے لگانے کو، درخت لگانے کو ہم ثواب کا کام نہیں سمجھتے۔ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ثواب کا کام ہے، جس طرح سے غریب کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے اور مریض کو دوا دلانا ثواب کا کام ہے، علاج کرنا ثواب کا کام ہے، اسی طرح سے اس طرح کا ماحول قائم کرنا کہ لوگوں کی صحت اچھی رہے، لوگ بیمار نہ ہو، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ میں کچھ حدیثیں ہیں جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس انوائرمنٹ ڈے کے موقع پر، پریاورن دیوس کے موقع پر میں آپ کو کچھ حدیثیں سنانے جا رہا ہوں۔ اور عجیب افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے تو بھی لوگ گھروں میں پیڑ پودے لگا لیا کرتے تھے، لیکن اب جب سے یہ پلاسٹک کے آئے ہیں تو وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب جس گھر میں دیکھو وہ پلاسٹک کے رکھے ہوئے ہیں۔ ارے یار، جتنا پاسبل ہو پیڑ پودے لگاؤ، اس سے ہماری صحت اچھی رہے گی۔ جتنے روپے ہم دواؤں میں خرچ کرتے ہیں نا، جتنے روپے ہم دواؤں میں خرچ کرتے ہیں، اگر اس کا 10% بھی ہم پیڑ پودے لگانے میں خرچ کرتے ہیں، خدا کی قسم ہماری آنے والی جنریشن صحت مند رہے گی، اس کو پھر دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آئیے جانتے ہیں کہ پیڑ پودے درخت لگانے کی کیا اہمیت اسلام میں ہے، اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ احادیث مبارکہ جو بیان فرمائی نا، یہ 1400 سال پہلے بیان فرمائی، جب میڈیکل سائنس نہیں تھی، جب سائنس کا کوئی وجود بھی نہیں تھا، لوگ جہالت بھری زندگی گزارتے تھے، لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا، اس وقت حضور نے یہ تعلیم دی۔ اور حدیث میں یہ ساری تعلیمات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے، پھر اس کے پھل سے، پتوں سے یا کسی بھی حصے سے کوئی انسان یا جانور کھا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ انسان فائدہ اٹھائے، جانور فائدہ اٹھائے، چڑیا چروٹے فائدہ اٹھائیں، کیڑے مکوڑے اس درخت سے فائدہ اٹھائیں، کوئی بھی اللہ کی مخلوق اس درخت سے جب فائدہ اٹھاتی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو صدقے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان درخت یا کھیتی لگاتا ہے
پھر اس سے کوئی انسان، جانور یا کوئی چیز کھا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ہم نے کوئی درخت لگایا، اس سے کوئی بھی اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے، کوئی پھل کھا رہا ہے، کوئی پتے لے جا کر کچھ اس کا ٹوٹکا بنا رہا ہے، کوئی دوا بنا رہا ہے، کوئی جانور وہاں آ کے آرام کر رہا ہے، کوئی بھی خدا کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھائے گی اس درخت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اس میں آپ اندازہ کریں کہ درخت کے ساتھ ساتھ کھیت کا بھی ذکر ہے، یعنی کھیت آپ نے لگایا، اس سے چڑیاں چروٹے اور جتنے بھی لوگ فائدہ اٹھائیں گے آپ کو ثواب ملے گا، اس صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ صدقہ یعنی جس طرح سے آپ غریب کو کھانا کھلاتے ہو نا، تو آپ یہ سمجھتے ہو یہ پنیہ کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ جس طرح سے آپ کسی مریض کو دوا دلاتے ہو نا، تو آپ سمجھتے ہو کہ یہ صدقہ ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اسی طرح سے درخت لگانا یہ بھی صدقے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ آئیے ایک حدیث اور سنتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے کوئی عمارت تعمیر کی یا کوئی درخت لگایا کسی ظلم و زیادتی کے بغیر، ناجائز طریقے پر نہیں، ناجائز جگہ پر نہیں، ناجائز پیسوں سے نہیں، بلکہ جائز طرح سے اگر کسی نے کوئی درخت لگایا تو جب تک خدا کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی اس کو مسلسل اجر ملتا رہے گا۔ اتنا بڑا ثواب ہے درخت لگانے کا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص درخت لگاتا ہے تو جتنا پھل اس میں سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بقدر اس کے لیے اجر لکھ دیتا ہے۔ جتنا پھل درخت سے نکلے گا اتنا اجر لگانے والے کے لیے لکھا جائے گا۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث آپ سنیے گا۔ ہم لوگ مر جاتے ہیں نا، تو جتنے بھی ہم نیک کام کرتے ہیں، جیسے ہی ہم مرے تو نیک کاموں کا سلسلہ ختم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 طرح کی چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر انسان کو موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، حالانکہ وہ قبر میں ہوتا ہے۔ ہم قبر میں چلے گئے لیکن یہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان کو کر لے تو وہ قبر میں ہوتا ہے لیکن اس کے ثواب کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نمبر 1 علم سکھانے کا، نمبر 2 نہر کھدوانے کا، نمبر 3 کنواں کھدوانے کا، نمبر 4 درخت لگانے کا۔ آپ نے درخت لگا دیا، اب آپ تو درخت لگا کے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، قبر میں چلے گئے آپ، اب اس درخت سے جتنے بھی لوگ فائدہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیتا رہے گا۔ جب تک وہ درخت لگا رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیتا رہے گا۔ مسجد بنانے کا، قرآن مجید وراثت میں چھوڑ جانے کا، کوئی آپ نے ایسا قرآن چھوڑ دیے، دینی کام ایسے کر دیے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، قرآن پڑھتے رہیں گے، آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ ایسی اولاد چھوڑ جانے کا جو اس کے لیے موت کے بعد استغفار کرتی رہے۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں ان کو کرنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ قبر میں ہوتا ہے لیکن اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ تو درخت لگانے کا ثواب اتنا زیادہ ہے میرے بھائیوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر قیامت قائم ہونے لگے، دھیان سے سنیے گا، اگر قیامت قائم ہونے لگے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پودا ہو جس کو وہ لگانا چاہ رہا ہو، تو اگر قیامت قائم ہونے سے پہلے اسے لگا سکتا ہے تو لگا لے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس حدیث سے پیڑ پودے درخت لگانے کی کتنی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں اور پوری دنیا کے انسانوں کو یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، سب سے ضروری بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں ہیں بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے پیغمبر ہیں۔ تو دنیا کے تمام انسانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑ پودے لگانے کی اہمیت اتنی بیان فرمائی ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ کوشش کریں، یہ ارادہ کریں آج پریاورن دیوس کے موقع پر کہ صرف دیوس منانے تک نہیں رکھیں گے، عملی اعتبار سے بھی ہم کوشش کریں گے، ہم سب لوگ درخت لگائیں گے۔ یہ کوئی سرکار کا کام نہیں ہے کہ اس کو صرف سرکار پر چھوڑ دیا جائے، حکومت پر چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ درخت لگائے، وہ پیڑ پودے لگائے، وہ اپنے انوائرمنٹ کو اچھا رکھے، آب و ہوا کو اچھا رکھنے کی کوشش کرے۔ اور یہ کام صرف دنیا میں ہمیں صحت نہیں دیتا ہے، دنیا میں ہمیں فائدہ نہیں دیتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ میں نے حدیث کی روشنی میں پیڑ پودے درخت لگانے کی اہمیت وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ بھی بیان فرمایا کہ پانی کی فضول خرچی مت کرو،
تمہیں وضو کرنا ہے، اگر تم دریا کے کنارے پر بھی وضو کر رہے ہو تو پانی کی فضول خرچی مت کرو۔ تو پانی کی بھی فضول خرچی سے حضور نے منع فرمایا۔ اپنے ماحول کو اچھا بنانا، اپنے ماحول کو بہترین بنانا یہ سنت ہے، یہ نبی کی تعلیم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے اگر گزر رہے ہو اور کوئی تکلیف دینے والی چیز تمہیں نظر آئے تو اس کو ہٹا دو تاکہ آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو اتنی اسلام نے ہمیں خوبصورت تعلیم دی ہے، اتنی خوبصورت تعلیم دی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس چیز میں حصہ لیں، پیڑ پودے لگائیں، درخت لگائیں، اور یہ جو پلاسٹک والے جو پیڑ پودے چلے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں میرے ذہن میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔